کمرشل درآمدات کی غیر منصفانہ پالیسی۔ پاکستان کی معیشت ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑی ہے کہ جہاں ہر فیصلہ آنے والے برسوں میں دو اثرات مرتب کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری تاریخ پالیسیوں کا تسلسل خالی نظر آتی ہے۔ کبھی ایک حکومت صنعت کو سہارا دینے کے لیے کوئی پالیسی لاتی ہے تو اگلی حکومت اچانک اسے ختم کر دیتی ہے۔ سرمایہ کاری کا پہلا اصول پالیسی کا تسلسل اور اعتماد ہے، لیکن پاکستان میں یہی سب سے نایاب چیز ہے۔ تازہ مثال حکومت کا اچانک کمرشل بنیادوں پر استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمدات کی اجازت دینے کا فیصلہ ہے، جس نے نہ صرف مقامی سرمایوں کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ غیر ملکی سرمایہ کار اور اوورسیز پاکستانی بھی شدید بے چینی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آل پاکستان کے چیئرمین ایم شہزاد نے درست نشاندہی کی کہ حکومت نے استعمال شدہ گاڑیوں پر دنیا کی بلند ترین شرح ٹیکس عائد کر رکھی ہے، کہیں 122% تو کہیں 475% تک کا ٹیکس۔ ایسے میں مزید 40% RD کا نفاذ کسی منطلق کے دائرے میں نہیں آتا۔ یہ نہ صرف کاروبار کو تباہی کی طرف لے جائے گا بلکہ عام صارفین کے لیے گاڑیاں ناقابل خرید بن جائیں گی۔ پاکستانی معیشت کا سب سے بڑا سہارا اوورسیز پاکستانی ہیں۔ وہ ہر سال اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بینک چینل کے ذریعے پاکستان بھیجتے ہیں۔ خاص طور پر ٹرانسفر آف ریزیڈنس گفٹ اسکیم کے تحت گاڑیاں لا کر بھی انہوں نے ملکی خزانے میں قیمتی ڈالر جمع کرائے، مگر کمرشل امپورٹس کی اس نئی پالیسی نے براہ راست ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وہی اوورسیز پاکستانی جنہیں حکومت معاشی مجاہد کہتی ہے، خود کو نظر انداز اور محروم محسوس کر رہے ہیں۔ ایم ایس شہزاد نے بالکل بجایا کہ اس پالیسی کے پیچھے چند مخصوص اور بااثر اداروں کو نوازنے کی بو آ رہی ہے۔ کمرشل امپورٹس کی شرائط ایسی رکھیں گی جن سے صرف بڑے سرمایہ کار فائدہ اٹھائیں، جبکہ درمیانی اور چھوٹے درجے کے وہ کاروباری افراد جو دہائیوں سے استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد سے وابستہ ہیں، کاروبار سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ رویہ نہ صرف ناانصافی بلکہ مارکیٹ میں اجارہ داری قائم کرنے کے مترادف ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے سرمایہ کاری کے مواقع جو نہ محدود ہیں، وہاں اگر چند ہاتھوں تک محدود کر دیا جائے پالیسی کو تو عام سرمایہ کار کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پالیسی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کے لاکھوں ڈالر بینک چینل کے ذریعے بیرون ملک چلے جائیں گے۔ کمرشل امپورٹ کا طریقہ کار ایسا بنایا کہ درہم شدہ گاڑیوں کے بدلے بڑی رقم ملک سے باہر منتقل ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان زر مبادلہ کے بحران سے دوچار ہے، حکومت خود کیوں ایسا دروازہ کھول رہی ہے جو ملک کے مالی ذخائر کو مزید کمزور کرے؟ سرمایہ کاری کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ حکومت کی پالیسیوں کی تسلسل کی کمی ہے۔ کبھی ایک اجازت، کبھی اچانک پابندی، کبھی راتوں رات نیا نوٹیفیکیشن۔ یہ امر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان کو ان پریڈکٹیبل مارکیٹ بنا دے۔ سرمایہ کار ہمیشہ وہاں جاتا ہے جہاں قانون، پالیسی واضح اور مستقل۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا، پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کبھی پائیدار بنیادوں پر نہیں بڑھ سکے گی۔ حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی صرف زر مبادلہ نہیں لاتے بلکہ وہ پاکستان کے حقیقی سفیر ہیں۔ جب وہ اپنی محنت کی کمائی وطن بیچتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک جذباتی رشتہ بھی ہے۔ ان کی محرومی نہ صرف معیشت کے لیے خطرناک ہے بلکہ پاکستان کی عالمی ساکھ پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت پوری طور پر اس پالیسی پر مکالمہ کرے۔ آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد ملے۔ ایسا نہیں کہ صرف چند بڑے سرمایہ کار خوش ہوں اور دوسری طرف لاکھوں اوورسیز پاکستانی ہزاروں مقامی کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ ایک متوازن پالیسی ہو جس میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو مرتبہ سطح پر لایا جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے TRK اسکیم کو مزید آسان بنایا جائے۔ درمیانے طبقے کے کاروباری افراد کو کمرشل امپورٹ میں حصہ لینے کا حق دیا جائے۔ مارکیٹ میں اجارہ قائم نہ ہونے دی جائے۔ پاکستان اس وجہ سے معاشی بحران سے گزرا ہے جس میں ہر پالیسی کو بہت سوچ سمجھ کر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ کمرشل امپورٹس کی موجودہ شکل میں یہ پالیسی عوام کے لیے فائدہ مند ہے نہ ہی اوورسیز، بلکہ یہ سرمایہ کاروں کے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ وزیر اعظم کو ذاتی طور پر اس معاملے کا لوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر ایسا ڈائیلاگ شروع کریں جو تمام اسٹیک ہولڈر کو مطمئن کرے۔ ناظرین، اگر آپ کالم سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا لگے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔